Thank you all for joining this brief discussion on the Protection Against Harassment at the Workplace Amendment Act 2022, which was recently passed. And I am Asra Haq. I'm from voicepk.net. I will be your host, and my co-host might be joining me later today, and I will introduce him as soon as he does. So before we proceed, I would like to introduce our list of panelists today. So first up, we have Amit Sindhu. She is an academic, she's an author, a poetess, and a founding member of the Women's Action Forum. She's also a fierce women's rights activist in her own right. Then we have a journalist, anchor person, co-founder of Women in Media Alliance Pakistan, Tanzila Mazhar. She will be joining us later today. She has her own case of harassment at the workplace, which proved her determination in pursuing justice. And then finally, we are joined by Mr. Sohail Barait. He is the former chair of Law and Policy Committee of the National Commission on the Status of Women. And Mr. Barait has in-depth knowledge of the gender laws and policies regarding women's rights in Pakistan. So for our session today, we tried also our utmost to bring in a sitting official, a sitting government official to weigh in on the discussion. But unfortunately, they either could not make it or conveniently forgot to join us in our discussion today. And Ms. Tanzila has joined us. Okay, thank you all so much for giving us your time. So Ms. Tanzila is here and she's joined us. So we can begin the discussion with her. Hello, Ms. Tanzila, can you hear us? Yes, I can hear you. Okay, we would love to start a discussion with you in particular because आपका जो केस था उसने define कर दिया था एक situation को regarding harassment at the workplace, especially jo retaliation, besides the sexual harassment aspect itself, but the retaliation, the gaslighting, the fact के जो women होती हैं जो report करती हैं cases, उनके लिए एक suffocating सा environment create किया जाता है, not by just the harassers themselves, like their cabal of supporters. So if you can like kindly explain to us like how your journey started, how you where you stand at right now, whether the laws जो अभी exist करते हैं, whether they had protected you or not. Thank you, Asra, and thank you, voicepk. और देखिए, जब harassment का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उस वक्त तो harassment का लॉ नहीं था, एंड इट्स स्ट्रेंज कि 2009 में ज़ाहिर है उसके कुछ अरसे बाद ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान में लॉ होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए ये लफ्ज़ ही नया था और हरासमेंट की लोगों को समझ ही नहीं आती थी। जो मुझे थ्रू आउट जो सबसे ज़्यादा चैलेंज रहा वो ये था कि हम एज अ सोसाइटी हरासमेंट को एक क्राइम समझते नहीं है। हमें लगता है कि जब आप बाहर जाएंगे तो आपको छेड़ा जाएगा, जब आप जाएंगे आपकी स्पेस है वो वायलेट होगी, जो खातून की एक प्राइवेट स्पेस होती है उसकी रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि लोगों को ये रियलाइज कराना कि मेरे साथ वाकई कुछ ज्यादती हुई है। और लोगों को लगता है कि जब तक आप खुदा न खास्ता कोई रेप अटेम्प्ट आपके ऊपर ना हो या जब तक आपको फिजिकली असॉल्ट ना किया जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब कोई अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स पास करना, आपको राह चलते हुए कोनी मार के जाना, आपको ऑड टाइमिंग्स के ऊपर आपको मैसेजेस करना, ये सारी चीजें हमारे मुआशरे में लोगों को लगता है कि ये आप फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं खातून को, और आपके पास अगर उसका नंबर आ गया तो उसका मतलब है आप उसको किसी वक्त भी जोक्स भेज सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं वर्क प्लेस हरासमेंट की बात करूं, वर्क प्लेस हरासमेंट जब आपको किसी मोस्टली जो केसेस ज्यादा खराब होते हैं, जैसे हमारा केस था कि जब आप एक बॉस जो कि हु इज कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर, उसकी तरफ से जब आपको हरास किया जाता है एंड यू से नो, देन ही यूजेस हिज अथॉरिटी टू विक्टिमाइज यू फर्दर। एंड मेरे केस में हर तरह से मुझे विक्टिमाइज किया गया। व्हेन आई सेड नो, मुझे ऑफर कर दिया गया, 4-5 महीने मुझे
کوئی اسائنمنٹ نہیں ملی, بیکاز ہی واز دا باس اینڈ ہی واز دی سول اتھارٹی کہ جو مجھے چاہے تو میں اسکرین کے اوپر جاؤں, اینڈ بیکاز میرا کام اسکرین کا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کے لیے زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ اسکرین کے اوپر ایک پروگرام کر رہے ہیں, پروگرام آپ کا بند ہو گیا ہے تو آپ اور کیا کریں گے. سو وہ وکٹمائزیشن کا ایک پورا ایسا پروسیس تھا کہ وین آئی واز گوئنگ تھرو دیٹ تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ جو اس میں پاور کا ڈائنامک ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ کے اپنے ٹیئر سے یا آپ کے اپنے ایک مطلب آپ کے کولیگز میں سے کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا یا وہاں سے آپ کو ہراسمنٹ کا سامنا ہوگا, اس کو آپ زیادہ ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں, وہاں آپ زیادہ ایزیلی لڑائی کر سکتے ہیں, بیکاز آپ کے کولیگ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کام کو افیکٹ کرے, لیکن باس کے پاس اتھارٹی ہے. سو باس نے پہلے آف ایئر کر دیا, پھر باس نے آئسولیٹ کر دیا, باس نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ روزانہ میرے پینل چینج ہو رہے ہیں, روزانہ میرے پروڈیوسر کو ڈانٹ پڑی ہے, اور مطلب ایک سٹیج ایسی آئی کہ پی ٹی وی میں کوئی پروڈیوسر میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا. And till that time this fight was not public and nobody knew کہ what is happening. صرف ایم ڈیز کو, 2 ایم ڈیز جن کے پاس میں فارملی کمپلینٹ لے کے گئی تھی ان کو پتا تھا. پبلک ہونے سے پہلے میں جب 2016 میں نے سوچا آفٹر 7 years, long 7 years, اور اس میں ظاہر ہے 3.5 years we were not working together, he was transferred and I thought کہ the story is this chapter is closed forever, but he came back as my boss again and again he was victimizing me. وہ ابھی تک ان سے میری نہ برداشت نہیں ہو رہی تھی. سو پبلک جانے سے پہلے I spoke to women in my community جو ہماری اینکرز کولیگ تھیں, اور میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین آپ کے پرابلم کو زیادہ سمجھیں گی, اور ان میں سے 1-2 خواتین نے جا کے بات بھی کی کہ شی از سیئنگ دس. پھر بھی ان کو اثر نہیں ہوا, انہوں نے غلط سلط قسمیں اٹھا لی کہ میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا کروں اگر میں نے تنزیلہ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے. لیکن جب ہم نے فارملی کمپلینٹ لانچ کی اس ایکٹ کے تحت جو 2010 کا لا تھا جو ابھی امینڈ ہوا ہے, تو جو کمیٹی بنی, اب کمیٹی میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لا کہتے ہیں خاتون ہونی چاہیے, اور کمیٹی ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ باسز کے کولیگز ہوتے ہیں, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. سو وہ ساری کے ساری جو سپورٹ یا باعث ہوتا ہے آرگنائزیشن کا وہ باس کی طرف ہوتا ہے, اس کو فیور کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں کر رہا ہوتا. سو ہمارے کیس میں یہی ہوا, پروگرام بھی ختم ہو گیا, پی ٹی وی کی پریمیسز میں انٹری بین ہو گئی, اور جو انکوائری رپورٹ تھی وہ کبھی ملی ہی نہیں. ایک انکوائری کمیٹی بنی, وہ دے ور سو ہاسٹائل کہ جو خاتون تھیں جنہوں نے اینڈ پہ تو ہمارے حق میں ایک ڈسینٹنگ نوٹ ہمارے حق پہ لکھا, لیکن اس وقت جب ہم گئے انکوائری کے سامنے میں پیش ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا اگر آپ اتنے سالوں سے ہراس ہو رہی تھی تو آپ نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی. تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں کیوں نوکری چھوڑوں, جو ہراس کر رہا ہے وہ کیوں نہ نوکری چھوڑے. تو مطلب خواتین نہیں پڑی نوکری because آپ نے الٹیمیٹلی چھوڑنی پڑی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک کہ جتنی بھی اسٹرگل تھی وہ ساری یہ تھی کہ جب پبلک اسپیسز میں آ کے لڑنا شروع کیا تو پاکستان میں ایک ڈیبیٹ شروع. آپ کو پتا ہے کہ جو گلوبل می ٹو کیمپین ہے وہ بھی شاید بہت بعد میں شروع ہوئی. میرا کیس اس سے پہلے ایک پبلک اسفیئر میں آ چکا تھا, سوشل میڈیا پہ تھا, پارلیمنٹ میں تھی. سو وہ جو پریشر تھا آرگنائزیشن کا وہ یہ تھا کہ ہم ان کی بدنامی کا باعث بن رہے. مطلب ان کے لیے بدنامی کا باعث یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی بندہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہوئے عورتوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. وہ بدنامی نہیں تھی. بدنامی یہ تھی کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اور وہ پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ لوگ اپنی ٹویٹس واپس لے لیں, آپ ٹویٹس مت کریں اور آپ یہ سارا کچھ وہ ہے واپس لیں. اور then forced us to work on him even if inquiry was going on, so they forced us to work on him. تو اس سارے پروسیس میں جو 2 پرابلمس مجھے نظر آتے ہیں, ایک تو یہ کہ جو کمیٹی ہے ان سم کیسز وہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے, لیکن جب آپ باسز کے خلاف یا کسی پاورفل آدمی کے خلاف کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں تو وہی کمیٹی آپ کے پورے کیس کو روئن کر دیتی ہے. دو آپ ڈائریکٹلی ombuds پرسن کے پاس جا سکتے ہیں while جب آپ کی مرضی ہے, لیکن میں سسٹم کی بات کر رہی ہوں کہ کمیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میرے خیال میں بہت زیادہ اس نے پازیٹیو رول نہیں پلے کیا. وی ور اے پارٹی, میں ایک کمپلینٹ تھی. مجھے 3 سال کے بعد عدالت کے کہنے پہ وہ رپورٹ ملی ہے جو انہوں نے کچھ سال چھپائے رکھی ہے, اس کو ایڈٹ کرتے رہے, اس کو فیبریکیٹ کرتے رہے, اور پتہ نہیں اب اس کا کون سا ورژن انہوں نے اپنے پاس اسٹیٹ ڈاکیومنٹ کی اسٹیمپ لگا کے اپنے پاس رکھا ہے. اوکے میم, سوری کہ آپ کو ادھر ابھی روکنا پڑا بیکاز
ٹائم تھوڑا کم ہے, so we'll take the question to. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بڑا شارٹ آپ کو بتایا. آپ نے کہا تھا میں اسٹیٹس بتا دوں, میرے پہ ڈیفیمیشن کا ایک کیس ہوا ہوا ہے پچھلے 5 سالوں سے. آج صبح بھی میری ہیئرنگ تھی, میں ہیئرنگ سن کے آئی ہوں. جب آپ سوال کریں گی بعد میں تو میں آپ کو بتا دوں گی. ضرور ضرور. اچھا مس امر سندھو, آئی وڈ کم ٹو یو. میں اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ مس تنزیلہ نے کہا ہے, انہوں نے نریٹ کیا ہے کہ ایک پاور ڈائنامکس ہوتے ہیں, اس کا ایک ابیوز ہوتا ہے. موسٹ سیکشل ہراسمنٹ کیسز obviously someone in a position of authority اور someone جو سوشل ہیرارکی میں ہائر ہوتا ہے, وہ usually is the one committing the act of sexual harassment. تو شوڈ جو ابھی جو یہ لا ہے اس کے اندر ہراسمنٹ کا اسکوپ کو تھوڑا براڈن کر دیا گیا ہے, بٹ اس کو ہے نا سیکشل ہی جو دائرہ ہے اس کو سیکشل ہی ابھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ کا استعمال لائک اف یو مینج ٹو گو تھرو دی امینڈمنٹ 2022 امینڈمنٹ, آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس لا کے حوالے سے میں ایک چیز ضرور دہراؤں گی, ہے کہ اس کو کرمنلائز کیا گیا. اس کو جو ہے ہراسمنٹ جو انٹرٹینمنٹ تھی مردوں کی طرف سے, خاص طور پر راہ چلتی ہوئی لڑکی سے لے کر آفس میں ساتھ بیٹھی ہوئی کلیگ تک اور اپنی سبارڈینیٹ تک, اس قسم کی جو چیز ہوتی تھی جس میں وہ انکمفرٹیبل فیل کرے, اس کی لیول چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے, لیکن ایک اس کو کرمنلائز کیا گیا. یہ پہلا اسٹیپ تھا. دوسرا اسٹیپ تھا اس کے طریقہ کار کے بارے میں, جو اسپیشلی جیسے ابھی تنزیلہ نے بات کی کہ اس میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو ہراسمنٹ پاور ہرارکل جو آرڈر ہے اس کے اندر اگر ہو رہی ہے تو اس میں انصاف کی حصولی کتنی مشکل ہے یا ناممکن سی ہے. بات ہوئی کمیٹیز کی, اور کمیٹیز بنی ہوئی ہے نہیں بنی ہوئی ہے, اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ کتنے اداروں کے اندر وہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, اس میں خاتون کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگین جو سبارڈینیٹ جو ہے اس کی کمیٹی کی اپنی پوزیشن کیا ہے. کمیٹی کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ایکول پاور ہوتا ہے یا سبارڈینیٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں جیسے میرا تعلق یونیورسٹی کے ساتھ ہے تو کمیٹی بنانے کا جو اختیار ہے وہ وائس چانسلر کے پاس ہے, اور وائس چانسلر ڈیفینیٹلی ایسی کمیٹی بنائے گا جو اس کے لیے کمفرٹیبل ہو, اس کے لیے پھر کمفرٹیبل ہو. اور وہ جہاں سے وہ کمیٹی بنائی جائے گی, اگر اسی پروفیسر کے خلاف انہی ٹیچرز کے خلاف اگر کوئی کمپلین آ رہی ہے تو ایکول پاور والا اپنے اسٹوڈنٹ کو ہو سکتا ہے. تمام باتوں کے باوجود ہوتا یہ ہے, تیسری خرابی یہ ہے اس لا کے اندر, تیسری جو بڑی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ یہ ہے کہ اس کمیٹی بننے کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ یہ مرحلہ آتا ہے کہ بعض اوقات بعض اداروں کے اندر کمیٹی بہت اچھا رپورٹس ہیں جو میری نظر میں ہیں, میری نظر سے گزری ہیں, اس میں ریکمینڈ کیا جاتا یہ پینلائز کرے اتھارٹی. جو کمیٹی ہے وہ پینلائز نہیں کرتی کہ اس کو جو ہے نوکری سے نکال دیا جائے, اس کی پروموشن روک دی جائے, اس کو سسپینڈ کیا جائے, یا یہ وہ ریکمینڈ نہیں کرتی. اچھا, وہ کمیٹی کیا کرتی ہے, پینلائز کرنے کے لیے ریکمنڈیشن بھیج دیتی ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے گلٹی پایا گیا, یہ چیز باقی ساری جو اپنی فائنڈنگز لکھ کر ریکمنڈ کرتی ہے. اچھا, ریکمنڈیشن کے بعد وہ ریکمنڈیشن کی رپورٹ پھر جو ہے اسی جو ہے مائٹی پاور کے پاس آ رہی ہے, اور مائٹی پاور کے اپنے انٹرسٹ ہیں ادارے کے اندر اور اس کو پروٹیکٹ کرنے میں. ہمارے ساتھ چونکہ میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے, اور آج کل جو ہے خاص طور پر سندھ کی یونیورسٹیوں کے اندر اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, اور جو ہے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہراسمنٹ کا ایشو بڑی جو ہے وہ ٹگر کر گیا ہے. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جہاں پر ہراسمنٹ کی باوجود تمام رکاوٹوں کے, سوشل اسٹگما کے باوجود لڑکیوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے کمپلینٹس آتی ہیں. انکوائری جو ہے کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, انویسٹیگیٹ کرتی ہے, پروب کرتی ہے, اس کے بعد بہت ساری ایسی
यूनिवर्सिटीज के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, कि बाकी का मुझे अपना ज़ाती तजर्बा नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो है कमिटीज रिकमेंड करके भेज देती है कि फलां बंदे पर ये जो है जो गिल्टी जो है वो पाया गया है। उसके बावजूद ये होता है 4-4 साल तक वो रिपोर्ट्स जो है दबाई हुई, जैसे तंजीला ने कहा, कोई पेनलाइज नहीं होता। इसके अंदर खामी ये है कि जब पेनलाइज नहीं किया जाएगा, मिनिमम पेनल्टी के बगैर भी जो है अगर उसको छोड़ दिया जाएगा, तो दूसरा जो है बंदा या जो हरासमेंट का शिकार है वो हरासमेंट लेकर कैसे जाएगा। इससे फिर इदारों के अंदर ये भी हुआ है कि कमिटीज जो इस किस्म की जो है रिपोर्ट्स दे देती है, जो लड़कियों को सपोर्ट करके या जो है जो हरासर के बजाय जो है सर्वाइवर के साथ खड़े होते हैं, ये एक इंटरनल जो है वो शुरू हो जाती है। साल के बाद 2 साल के बाद जो है वो जो बच्चियां हैं वो कम जो है वो अपना पूरा करके चली जाती हैं, टर्म्स पूरा करके चली जाती हैं। उसके बाद जो है ये चीजें चलती रहती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो है इसके अंदर जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस, हरासमेंट एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको पेनलाइज नहीं किया गया। उसको पेनलाइज करें, देखें क्राइम को, जब अगर क्राइम है, देखें एक मैंने कहा कि बड़ा स्टेप ये था कि हमने उसको क्रिमिनलाइज किया कि हरासमेंट इज अ क्रिमिनल एक्ट। अच्छा, अगर क्रिमिनल एक्ट है तो पाकिस्तान के पेनल कोड के अंदर हर क्रिमिनल एक्ट की कोई ना कोई जो है पनिशमेंट है, सजा है। जिन इदारों के अंदर गिल्टी प्रूव होने के बावजूद कोई सजा नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये ना सिर्फ अधूरा है, बल्कि ये और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। जैसे तंजीला की बात हुई, जैसे और जो हमारे है, जो 4-4 साल तक इस अजाब से गुजरते, और वो अजाब सिर्फ ये अजाब नहीं होता कि आप उसके थ्रू जो है वो गुजर रहे होते हैं, उसके बाद फिर जो बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, जो प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हो रहे होते हैं, जो उसको अपनी उससे वापस लेने के टैक्टिक्स हो रहे होते हैं। एक तो हरासमेंट होती है, उससे मल्टीपल जो है प्रेशर आता है जब हरासमेंट की आप जो है कंप्लेन कर देते हैं, क्योंकि उस कंप्लेन को दबाने के लिए उस कंप्लेनर के साथ जो कंप्लेनेंट है उसके साथ खड़े होने के लिए पीछे कोई हमारा बैक में ना लीगल सिस्टम है, ना सोशल सिस्टम है, और ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम है। Okay. So we are now joined by Ans Mashhoor. ये मेरे co-host है, and he is a associate of the Asma Jhangi Legal Aid Cell. He's worked on a number of public interest litigation cases and constitutional cases and sexual harassment laws पे भी इनका काफी focus रहा है. Ans, thank you for joining us. So we have just asked Tanzila, उन्होंने रिकाउंट किया है उनकी अपना जो स्पेशल केस रहा था PTV में, and Simple has pointed out the flaws and the backdrops of जो ये अभी ये amendment आई है. So you are free to ask any question if you would like. First of all, thank you all for being here and thank you for giving your input about the new amendments in the harassment law. Now, the amendments and the expansion of the definition of the word harassment, through which even non-sexual advances have been addressed, and any discrimination on the basis of gender has now become a part of the law, that any discrimination on the basis of gender is going to be covered by the law and is illegal because of the new law. So do you be as gender experts and practitioners, do you think that we have our first non-discrimination law, which is the equivalent of a Title VII civil rights claim in America or other non-discrimination claims in other countries, where if you don't promote an employee because you think that her sex inhibits her ability to work or perform or become a partner, uh, then that is also actionable under the law, and the ombudsperson certainly has the power to decide these matters and to adjudicate upon these matters. So I think the most interesting change in the amendment is this, and what we as practitioners want to know is the actual um,
input of the experts on this particular point. یہ ہماری بدنیتی ہے کہ ہم جب بھی سیکشول کا لفظ استعمال ہوتا ہے اینڈ جو پریکٹیشنرز ہیں لا کے, میں نے خود بھی اب لا پڑھ لیا ہے, سو اب ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اس چیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ٹو انڈرمائن یا ڈاؤن پلے دا ایشو. جب یہ لا بن رہا تھا, جب یہ 2010 کا ایکٹ پاس ہو رہا تھا, اس کی ساری کنسلٹیشنز میں موجود تھی اور بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی ایسا ریمارک ہے, کوئی ایسا جیسچر ہے, کوئی ایسا کامنٹ ہے, یہ ہم نے بعد میں اس کو جب لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا تھا تو انہوں نے سیکشول کو جو ہے وہ ٹوٹل ایک فزیکل اس میں رکھ دیا, ورنہ یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا بیسز آن یور سیکس, لائک جو جینڈر ہے آپ کی, اس کی بنیاد کے اوپر جب آپ کو ہراس کیا جائے گا دیٹ از ہراسمنٹ. لیکن ہم نے سیکشول کو فزیکل اور اس میں مکس اپ کر کے بہت زیادہ کنفیوز کیا. سو انس اچھی بات ہے کہ لا میں اب نئی امینڈمنٹ میں اس کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا تاکہ اس کو بہانہ نہ بنایا جائے, ورنہ یہ پہلے بھی اتنا ہی کلیئرلی کہا گیا تھا. اینڈ وی نو آر ریالٹیز, ہمیں پتا ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ جینڈر بیسس کے اوپر کیا کیا ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, بٹ وی ور جسٹ ٹرائنگ ٹو پلے اٹ اراؤنڈ, اور ہم اس کو ٹوسٹ کر رہے تھے صرف اس کو انڈر پلے کرنے کے لیے. ادروائز میرا خیال ہے کہ جو لیجسلیچر بھی تھا اور جو وہاں پہ تھیں خواتین اور مرد جو اس پہ کام کرتے رہے, ان سب کو پتا تھا کہ سیکشول کا مطلب صرف فزیکل نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو وہ آئے گی. بٹ اٹس گڈ کہ سب کو کور کر دیا, چلیں یہ بہانہ تو نہیں بنے گا. لیکن پہلے ہراسمنٹ تک کم سے کم ایک تھا قانون, اب انہوں نے جو امینڈمنٹ ڈالی ہے اس میں ہراسمنٹ سے آگے ڈسکریمنیشن پہ چلی گئی ہے بات. یس بالکل تو اچھی بات. وہ دیٹ بالکل بہت اچھی بات ہے. وی فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان پرائیویٹ امپلائمنٹ میں ہمارے پاس نان ڈسکریمنیشن لا آ گیا ہے. وہ صرف ابھی تک جینڈر تک آیا ہے لیکن آ گیا ہے ہمارے پاس. اب بات یہ ہے کہ ہاؤ ول دیٹ پلے آؤٹ, اور اس میں آپ لوگوں کا کیا انپٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہراسمنٹ سے تو بات آگے چلی گئی ہے, اب تو ہر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس میں کوئی بھی چیز اگر سیکس کی وجہ سے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اب ہم ویٹ پرسن کے پاس جا سکتے ہیں. ایک میرا خیال ہے ان سے کچھ چیزوں میں ایک حد تک ڈبیٹ کی حد تک یا ڈسکشن کی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے, ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. یہ جو ہے کہ جس طرح سے وہ امریکن لا کا کمپیریزن, لیٹس کم بیک ٹو ویئر وی ور اینڈ ویئر موسٹ لائکلی وی آر گوئنگ ٹو بی ایز اے ریزلٹ آف دا امینڈمنٹس, رائٹ. کنفیوژن آل اراؤنڈ تھا پہلے. میں تھوڑا سا تنزیلہ کی بات سے ڈیفر کروں گا کہ, اور تنزیلہ میری جو لاسٹ ایز چیئر آف لا کمیٹی کمیشن کی میٹنگ تھی یہ اسی قانون کے اوپر تھی جس میں پارلیمنٹیرینز اور پریکٹیشنرز کو بلایا, تنزیلہ بھی پینل پہ تھیں. سوال یہ ہوا کہ یہ پہلے دن تھا فالٹی لا. اٹ واز inherently problematic law for the reason جو political negotiations ہوئی, اور اس وقت کے پارلیمنٹیرینز نے ہمیں بتا دیا. اس کی میں عام لفظوں میں کہتا تھا الائنمنٹ ٹھیک نہیں تھی. وہ کیسے ٹھیک نہیں تھی کہ نیگوسیشن میں اوپر ٹائٹل کیا تھا, پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ. کمپلیننٹ کی ڈیفینیشن میں کیا تھا, مرد اور عورت دونوں. آگے سارا لا پھر عورت کے گرد تھا. دوسرا تھا ہراسمنٹ کو جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا تھا, تو وہ فزیکل یا نان فزیکل کی بات سے میں ذرا ڈیفر کروں گا. وہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن اینڈ ایز واز انٹرپریٹڈ بائی جسٹس اطہر من اللہ اینڈ دین لیٹر ان نادیہ ناز کیس بائی سپریم کورٹ, وہ پیورلی تھی کہ اگر اس کا مقصد جو ہے جو سارا کچھ کیا جائے, جو سارے ایکشن, وہ جسے ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ کلوز یا ایگزاسٹو ڈیفینیشن تھی, اس میں کوئی پلس مائنس عدالت انٹرپریٹیشن میں لا نہیں سکتی تھی, کیونکہ جس کا مقصد ایک جنسی فیور حاصل کرنا ہو سادے لفظوں میں, ٹھیک ہے, وہ مسئلہ تھا. اب ویئر وی آر, پہلی تو بات ہے کہ یہ خوشی ہوئی کہ کچھ باتیں ہوگی, اور ہمارا انفارچونیٹلی ہمیں سب سے بڑی مخالفت, مجھے اس میٹنگ میں بھی تنزیلہ وڈ ریممبر 2019 سپٹمبر کی میٹنگ میں بہت سارے لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ ان کا بیبی ہے, اور وہ کہتے تھے یہ 100% پرفیکٹ لا ہے اور ہم نے صرف جنسی ہراسانی کے متعلق بنوایا تھا, اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں. تبدیلیوں کی نوعیت دیکھ لیں, 2-3 تبدیلیوں کی نوعیت تو یہ ہے کہ جو اس کا نیرو سکوپ تھا, ناٹ اونلی ڈیفینیشن کہ کس کے خلاف ہو سکتا ہے, کون کر سکتا ہے, ان حواسوں سے جیسے امپلائی کی ڈیفینیشن خاصی ایکسپینڈ ہو گئی. اور وہ بہت سارے لوگوں کا جیسے کہنا ہے کہ میرا شفیع والے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہاں اس میں بہت سارے ایشوز آئے جس میں امپلائی کی اور امپلائر کی بھی ہوگی.
ठीक है, वर्क प्लेस की रीजनेबली एक्सपेंशन आ गई जो हम लोग मुतालबा कर रहे थे। अब सवाल ये है कि ये इससे फायदा क्या डालेगा, और मैं उस पर बाद में आऊंगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पहलू आया है कि देखें अब ये बुनियादी तौर पे कानून डिपेंड करता है ऑन द गुडविल ऑफ द एम्प्लॉयर पे। सादी सी बात है, कानून किस पे जिम्मेदारियां डालता है कि एम्प्लॉयर ये करे, कमेटी बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्ले करे, फलां चीज करे, इंफॉर्मेशन दे, तशहीर दे। लेकिन आगे बेईमानी या प्रॉब्लम क्या हो जाता है, और किसी के पास इख्तियार नहीं है कि चेक करे कमेटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सरकारी या गैर सरकारी में है या नहीं। कोई एम्प्लॉय शिकायत करे ombudsperson को तो अलग बात है, ombudsperson के पास अभी तब्दीलियों में भी ये इख्तियार नहीं आया कि वो सबसे मंगवाएं कि ये आपकी कमेटी है या नहीं है, राइट। दूसरी बात है जो अमर ने बड़ी तफसील से और एक बहुत हद तक तंजीला ने भी जिस पर रोशनी डाली कि हु इज इन द कमेटी। कमेटी की कंपोजिशन के बारे में कानून बात जरूर करता है, उसमें एम्प्लॉइज के नुमाइंदगी की बात भी है, उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की भी बात है, उसकी प्रोसीडिंग्स में नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड को भी ले जाने का है, ये 2010 में भी था। उसके अलावा प्रोसीडिंग्स जब हो रही हो तो दोनों साइड्स को, कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट दोनों को किसी एडवाइस और ये सारी सहूलतों की बात थी जो हमारी तंजीमों में नहीं पाई जाती और ना उन पे कोई अमल दरामद है। दूसरी बात जिस पे अमर ने बड़ा अहम जोर दिया कि कमेटी तो रिकमेंडेशंस करती है, वो तो एम्प्लॉयर के पास रिपोर्ट जानी है, फैसला तो उसका है। तो कानून में अभी भी एज सच वाजे नहीं आया कि जो कमेटी की ओरिजिनल रिकमेंडेशन है उसकी नकल भी जो कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट है उनको हासिल हो, सो दैट कि अगर एम्प्लॉयर का फैसला जो है उनकी अलाइनमेंट में नहीं है तो वो उसको भी चैलेंज कर सकें। ये कमजोरी है अभी भी तब्दीलियों के बावजूद। जो प्रोटेक्शन सिर्फ एक आई वो दो चीजों में आई है, एक तो एक्स एम्प्लॉई अब कवर हो गया, बहुत सारे हमारे केसेस थे कि जिसमें वो अब उन्होंने क्या कि 90 दिन के अंदर अगर शिकायत करे। दूसरा रिटेलिएशन में उन्होंने एक चीज सिर्फ कवर की है कि काउंटर जो डेफेमेशन का सूट है, लेकिन जो बाकी बातें जिसपे तंजीला ने और अमर ने बड़ी तफसील से बातें की हैं वो वाली अभी भी सेफ गार्ड फुली नहीं हुई। वो कैसे होंगी? सुहेल साहब इसका रेट्रोस्पेक्टिव भी कुछ होगा अगर फॉर एग्जांपल? नहीं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं थे वो। देखे ये सब्सटेंटिव लॉ की बातें हैं तो कानून में होता है प्रोसीजरल लॉ तो पीछे से लग सकता है, ये जो सब्सटेंटिव राइट्स वाली बात होती है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाती। और अगर किसी भी चीज में वो तो वो कानून में आज खुद बताया जाता है कि इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। अच्छा अब बात आ गई कि जहां पे मार पड़ रही है या अभी भी होगी, हम खुश हैं बहुत सारी तब्दीलियों से कि वर्क प्लेस की जो आ गई है खास तौर पे और किस किस को अप्लाई करता है, लेकिन इसका अब स्कोप भी बड़ा बढ़ गया है। जैसे होम बेस्ड वर्कर्स हैं या आपके ऑनलाइन वाले और दूसरे, उसके लिए जो पैराफेनेलिया जो लॉजिस्टिक्स चाहिए, जैसे मैं कल ही एक साथ दोस्त से बात कर रहा था हु हैड अ बिग लार्ज एक्सपीरियंस इन द ऑफिस ऑफ ombudsperson और वो चीफ लॉ ऑफिसर थे उधर। उन्होंने कहा कि मुझे यार प्रोसिक्यूशन इसमें मुझे बताओ कि जब सरकार के पास हम जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन उसके लिए कंप्लेनेंट के लिए सरकार करती है, यहाँ पे उसका प्रोसिक्यूटर कौन है उसकी तरफ से। सो दैट फैसिलिटी इज स्टिल मिसिंग कि इवन ombudsperson के दफ्तर में है। तंजीला बीबी की कंप्लेंट है, तंजीला ने खुद केस उसका सीधा सा जवाब था मेरे दोस्त का कि यार डिफेंडेंट जो वो बड़े बड़े वकील ले आते हैं, कंप्लेनेंट बेचारी जो है वो यारो मददगार होती है। Mr. Varash, sorry to interrupt, but we just have 1 minute left. तो I think मैं इस वक्त ना आप लोगों से बस एक फाइनल कमेंट्स बस लेना चाहती हूँ before we wrap up in the next 30 seconds. बहुत अच्छी चेंजेस हैं लेकिन अभी भी और लॉ ज़ाहिर है इवॉल्व होना चाहिए, और जैसे ombudsperson की बात हुई है तो वहाँ पे बड़ा ही पेंडेंसी अभी भी है बहुत ज्यादा केसेस की, ये भी देखना चाहिए कि कितना इफेक्टिवली चीजें हो रही हैं। इसी बात का एडिशन है कि ombudsperson पंजाब की अगर लाहौर में बैठती हैं तो डिविजनल हेड को की मुकदमा तो लाहौर ही सुना जाना है ना, चाहे कुछ फैसिलिटी भी दे दें इब्तदाई अर्जी की या जवाब देने की वो। और जो अंश का था कि डिस्क्रिमिनेशन पे वो बातें वजूद में आएंगी वंस somebody is part of an organization, वो अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन it's a long way to go, लेकिन शुरुआत है। तो ये ख्याल है कि जो प्रोसीजरल जो फ्लॉज हैं लॉज के अंदर
स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से टू पेनलाइज द गिल्टी पर्सन, उसके लिए अभी ये चीज अच्छी है कि कुछ चीजें जो है क्लियर कर दी गई हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, वो सेक्सुअल फेवर की जगह पे डिस्क्रिमिनेशन और ये चीजें आ गई हैं। लेकिन अभी भी जो इश्यू आ रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसीजरल जो दिया गया है उसमें थोड़ी सी अभी कुछ चीजें हैं। जैसे मैंने अपने उसमें बात की, तो मेरा ये ख्याल है कि इसको पेनलाइज कर दिया जाए और कुछ मिनिमम जो है पेनल्टीज जो है उसके साथ इसको कंडीशन किया जाए। और ये बात है कि इसमें रखा गया है कि अब जो है कंप्लेनेंट खुद जो है अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर कोर्ट जाए या तो वो और एक लंबा प्रोसीजर है, जिससे जैसे मैंने कहा कि वो कंप्लेनेंट इतना उस पर इतना बोझ मत डालें। इसमें ज्यादातर जो है बोझ उस पर डाला गया है कि पेनलाइज करना उसका काम है कि वो किस तरह से उसको फॉलो कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको दोबारा से इसका जब जायजा लिया जाए तो इसको देखा जाए कि अगर कोई पेनलाइज नहीं हो सकता गिल्टी प्रूव होने के बावजूद, तो उसकी खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंधु। बस वैसे एक छोटा सा अपनी तरफ से एक कंक्लूजन देना चाह रही थी कि while कुछ क्वार्टर्स हैं जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब इसकी जो डेफिनेशन है इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, इसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको लाया गया है a lot, but other segments, especially rights activists, especially worked on women's rights and women related laws, वो ये point out कर रहे हैं कि maybe expanding the law may cause a little more confusion, it may cause जितना आप इसको इतना expand करेंगे उतना और it would be difficult to define what the sexual harassment or protection of women at the workplace, what that entails. So I would like to thank all our panelists today. उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया and joined this what we understand here at voicepeaker.net media physically itself as an important discussion. बहुत शुक्रिया and all the I hope that you have a lovely day. Thank you. Allah Hafiz.